بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ التي رأت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سامنے تشریف فرما کرسیوں پر بیٹھے ہوئے معززین شہر، بزرگوں اور دوستوں، کائنات انسانی کی سب سے بڑی رحمت جو اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کو ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ عالم 5 ہے۔ ایک عالم ارواح، جہاں اللہ پاک نے تمام روحوں کو پیدا فرما کر کے اکٹھا رکھا ہے۔ ہماری روحیں بھی وہی تھی۔ جب اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنا چاہا تو عالم ارواح سے روح کو ماں کے پیٹ میں منتقل کیا اور پھر ہم اس دنیا میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عالم ارواح میں جن روحوں کا آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، ان کی ہی اس دنیا میں ملاقات ہوگی اور آمنا سامنا ہوگا اور بات چیت ہوگی۔ اور عالم ارواح میں جن روحوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا، اس دنیا میں ان کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ دوسرا عالم ہے ماں کا پیٹ۔ تیسرا عالم ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ابھی ہیں۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ، عالم برزخ۔ پانچواں عالم ہے عالم آخرت، جہاں قیامت کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان، ساری مخلوقات زندہ کی جائے گی۔ عالم آخرت میں میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ انسان و جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہوگی سب کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ 5 عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج کا یہ دن جو گزر گیا 12 ربیع الاول، مشہور ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ پیر کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔
آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت سے یہ سن عیسوی چلتا ہے، تو 20 اپریل 571 عیسوی آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولدت یوم الاثنین، کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ اب تاریخ کے ماہرین اور محققین جب آپ کی ولادت باسعادت کو لے کر کے آج کے دن سے، آج کی تاریخ سے پیچھے جاتے تو 20 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول کو پڑتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں آتا، پیر کا دن آپ کا یوم پیدائش ہے، یہ طے ہے، اس لیے کہ خود حضور نے فرمایا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، تو 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں تھا۔ محققین اور تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور 9 ربیع الاول جس سال حضور پیدا ہوئے تھے پیر کے دن تھا، مشہور 12 ربیع الاول۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، اور شیعہ حضرات کے نزدیک 17 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ آپ دیکھنا ابھی 17 ربیع الاول آئے گا تو وہ لوگ بھی یوم پیدائش مناتے ہیں، لیکن آپ کی تاریخ وفات پر اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ 12 ربیع الاول کا دن، تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت تو دنیا آپ کو نہیں جانتی تھی، اگرچہ آپ کے متعلق ماضی میں جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں تذکرہ موجود تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے عالم اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور ان کی علامات، ان کی پہچان، نشانیاں کیا کیا ہوں گی، ان کو پتا تھا، لیکن عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو لاکھوں لوگ آپ کو جانتے تھے، لاکھوں انسانوں کو پتا تھا، اس لیے آپ کا تاریخ وفات طے ہے 12 ربیع الاول، پیر کا دن۔ یہی وجہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے تھے، عید میلاد النبی نہیں، 12 وفات، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لوگوں میں یہی مشہور تھا، 12 وفات۔ عید میلاد النبی بعد میں ہم نے سننا شروع کیا، یعنی ہم نے اپنے بچپن سے جو سنا تھا وہ 12 وفات سنا تھا۔ اللہ کی کیا حکمت و مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق کتابوں میں تذکرہ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس کو میں نے پڑھا، کہ حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت اور خوشخبری،
اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور مددگار کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تعمیر ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو نوازا گیا۔ دنیا کا ضابطہ ہے، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرنے والا اپنا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام کا صلہ، اس کی مزدوری دی جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم پر، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم مانگو، کیا چاہتے ہو مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال و منال نہیں مانگا، دنیا نہیں مانگی، فضل و کمال نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھا۔ دنیا نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے باعث رحمت جو شخصیت ہو سکتی تھی اس کو مانگا، اور وہ بھی اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے پروردگار انہی لوگوں میں سے ایک نبی بھیج جو ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تو سب کی سنتا ہے، اور مختصر یہ کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا اللہ قبول کرتے، اور جب اللہ پاک اگر کسی کی محنت سے یا کسی کے کام سے خوش ہو کر کے یہ کہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اللہ عاجز تو نہیں ہے کہ مانگنے والا ایسی چیز مانگ لے جو دینا اللہ کے لیے ممکن نہ ہو، یا اللہ کے لیے اس چیز کا دینا مشکل ہو۔ اللہ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، بعض روایتوں میں آتا ہے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، ہمارے لیے مانگا تھا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ آپ کا امتی ہونا
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آرزو اور تمنا تھی. ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا جائے. حالانکہ اللہ نے ان کو مقام نبوت عطا کیا تھا، اور انسانوں کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ و مقام نبوت ہے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. لیکن اس مقام و مرتبہ کے ملنے کے بعد بھی ان کی آرزو اور تمنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی. ہمیں تو بغیر مانگے اللہ نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے. آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کل میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہوگی، یعنی اللہ اپنے محبوب نبی کی ہر ادا، ہر مطالبے کو منظور کر رہا ہوگا، اور آپ کو اللہ پاک وہ مقام دے گا جس کی آپ شفاعت کر دیں گے، اللہ اس کو بخش دے گا. تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور کے امتی ہونا کتنا بلند تر مقام. آج ہمیں احساس نہیں. آج تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں. ابھی مولانا شفیق فلاحی صاحب نے علامہ اقبال کے تعلق سے جو بات کہی کہ اگر اللہ مجھے میرا حساب لینا ہو اور سزا دینا ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر کے حساب لینا اور سزا دینا. میرا نبی اور میرا رسول مجھے نہ دیکھے اس حال میں کہ میں نے تیری نافرمانی کی اور آج مجھے سزا مل رہی. اب آپ سوچئے ہمارا کیا حال ہے. آج تو ہم اپنے نبی کی رسوائی کا سبب ہے. قدم قدم پر روزانہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں اور ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے تکلیف کا باعث ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے عطا کیا. انبیاء کرام تو 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ پاک نے کہا کہ مانگ ابراہیم کیا مانگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. وہ بشارت عیسیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی آخری نبی کے آنے کی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ بَعْدِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف کی غالباً 6 نمبر کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی. وہ بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، بشارت ہوں. وَرُؤْيَا أُمِّ آمنہ الَّتِي رَأَتْ، اور اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی. آپ کے پردادا ہاشم
انہوں نے نکاح کیا تھا سلمہ نامی ایک خاتون سے جو مدینے کی رہنے والی تھی، جن کا قبیلہ بنو نجار تھا. اور اتفاق کہیے کہ جب بیوی حاملہ ہوئی، ہاشم کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی مدینہ چلی گئی، وہیں پر ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی. اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام شیبہ پڑا. وجہ اس کی یہ تھے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے سر کے کچھ بال سفید تھے. حالانکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی کا بال سفید نہیں ہوتا. جب لمبی عمر ہوتی ہے اور پھر آدمی بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو بال سفید ہوتے ہیں. لیکن اس بچے کے سر کے کچھ بال سفید تھے تو لوگوں نے شیبہ کہنا شروع کر دیا اور وہی ان کا نام پڑ گیا. ان کے بھائی تھے مطلب، مدینے کے سرکردہ افراد میں سے تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک دوست کا مدینہ منورہ جانا ہوا. جب وہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، اور ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ جب تیر چلاتا ہے تیر نشانے پر لگتا ہے، اور وہ جب تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ بلند آواز سے کہتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. جو مکے کی ایسی ایسی شخصیت، جب اس شخص نے سنا تو جا کر کے اس بچے کو قریب سے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بنو نجار کی ایک خاتون ہے سلمہ، اس کا بیٹا ہے. اور سلمہ کا نکاح مکے کے ہاشم نامی ایک شخص سے ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوہ خاتون اپنے قبیلے مدینہ منورہ بنو نجار میں واپس آ گئی. یہ بچہ انہی کا ہے. اور اس وقت شیبہ کی حالت بڑی خستہ تھی. جو بچے یتیم ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو ان بچوں کے متعلق سماج کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور وہ زمانہ تو زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت تھا. تو شیبہ کی حالت بہت خستہ تھی. وہ شخص جب مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو اپنے دوست مطلب کو کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تم مکے کے سرکردہ افراد میں سے ہو اور تمہارے بھائی کی اولاد مدینہ منورہ میں ایسی قسم و پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ان کو جھنجھوڑا. مطلب کو غیرت آئی، انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، جا کر بنو نجار کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور تذکرہ کیا کہ میں فلاں فلاں ہوں اور میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آیا ہوں. قبیلے کے لوگوں نے مشورہ کیا بچے کی ماں سے، قبیلے کے ذمہ داروں سے، اور یہ ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بہتر ہوگا کہ یہ بچہ مطلب کو دے دیا جائے. مدینہ منورہ سے لے کر کے مطلب شیبہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اونٹ پر ان کو ساتھ میں بٹھایا ہوا تھا. اس بچے کو اونٹ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر لوگوں نے ہاں کہا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کر کے لے کر کے آئے، تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب. یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. زمانہ گزرتا رہا،
حضور کے دادا عبد المطلب کے متعلق آتا ہے کہ یہ مکے کے سردار تھے اور اللہ نے بڑی وجاہت عطا کی تھی، بڑی وجاہت عطا کی۔ جس وقت ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، سنو گے نا اطمینان سے؟ 11:15 بج گیا ہے۔ پروگرام یہ تھا کہ 15-20 منٹ کی بات ہوگی، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ عبد المطلب حضور کے دادا تھے۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو مکہ مکرمہ سے باہر مینا کی طرف سے وہ آیا تھا اپنا لشکر لے کر، اور ہاتھیوں کا لشکر بھی ساتھ میں تھا۔ تو جتنے اونٹ ادھر ادھر لوگوں کے چر رہے تھے، ابرہہ کے فوجیوں نے وہ سارے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ میرے سارے اونٹ بھی پکڑ لیے گئے ہیں، تو وہ ابرہہ کے لشکر میں پہنچے۔ اللہ نے ایسی وجاہت دی تھی اور ایسی خوبصورتی دی تھی اور ایسا قد و قامت دیا تھا کہ آدمی دیکھتا تھا ہیبت کھا جاتا تھا۔ سرخ و سفید، بلند قامت، زبردست ڈیل ڈول والے جب ابرہہ کے لشکر میں پہنچے تو ابرہہ بھی دیکھ کر ہیبت کھا گیا۔ اس نے بلایا، اپنے 7 تخت پر بازو میں بٹھایا، پہلو میں بٹھایا، اور پھر پوچھا کہو کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں عبد المطلب ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں اتنا بڑا لشکر بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہوں، تو تم شاید مجھ سے یہ گزارش کرو گے کہ میں ایسا نہ کروں۔ عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الجمل، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک اوپر ہے، مجھے میرا اونٹ چاہیے، اور کعبے کی حفاظت کعبے کا مالک اور پروردگار کر لے گا، میں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت پورے مکے کے لوگوں میں نہیں تھی، اور مکے کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں مکہ خالی کر دینا ہے۔ سب اپنے بیوی بچے اور اپنے گھر کے سامان کو لے کر مکہ خالی کر کے پہاڑوں میں نکل گئے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے تو ہمارے ساتھ تباہی و بربادی کا معاملہ ہوگا۔ لوگوں نے مکہ خالی کر دیا تھا۔ عبد المطلب گئے، ابرہہ سے ملاقات کی، ابرہہ دیکھ کر کے متاثر ہو گیا، ہیبت کھا گیا، اور پھر اس نے پہلو میں بٹھایا، تختوں پر بازو میں بٹھایا، اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا۔ ابرہہ کو جو کہنا تھا میں نے بتایا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم گزارش کرنے آئے ہوں گے، فریاد کرنے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کے متعلق بات کروں گا، اور اس گھر کا پروردگار وہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں اور تاریخ انہوں نے پڑھی ہے، انہوں نے مینا کے میدان میں ایک جگہ دیکھی ہوگی جہاں حاجیوں کو نہیں ٹھہرایا جاتا، اسے محصر کہتے ہیں، وادی محصر۔ ابرہہ کا لشکر جب وہاں پہنچا تو اللہ پاک نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، جن کے چونچوں میں اور جن کے پنجوں میں کنکری تھی، اور جب وہ کنکری ان ابابیلوں نے گرائی تو جس کے جسم پر پڑتی تھی اس کے جسم کو چیر کر کے نیچے باہر نکل جاتی۔ پورا لشکر اونٹوں، ہاتھیوں، گھوڑوں سمیت سب تباہ و برباد ہو گیا۔
اور ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا کہ جب وہ جان بچا کر کے بھاگا تو اس حالت میں، زخمی حالت میں وہ یہاں سے نکلا تھا، وہ یمن پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں مر گیا۔ اس کے جسم کا گوشت گل گل کر کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر رہا تھا اور مرا۔ تو عبد المطلب کو اللہ نے بڑی وجاہت عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ مکے والوں کے لیے پانی کی آسائش انتظام ہو جائے، بہت جتن کیا، لیکن پانی کا کہیں سے انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک رات خواب میں سوئے، خواب میں نیند میں سوئے، رات میں سوئے، نیند میں خواب دیکھا کہ پانی کے تعلق سے ان کی جو جد و جہد اور کوشش جاری تھی، کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہیں قریب میں ایک کنواں ہے زمزم کا، اسے تلاش کرو۔ صبح اٹھے، انہوں نے، اس وقت ان کو ایک بیٹا تھا، اس ایک بیٹے کو لے کر کے انہوں نے تلاش شروع کی، ادھر کھود ادھر کھود ادھر کھود، دن بھر یہی مشغلہ، تھک جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر مجھے 10 اولاد ہوگی، 10 بیٹے اگر آپ نے مجھے دیے اور میں نے اگر اس کنویں کو تلاش کر لیا تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ منت مانی، اللہ نے دے دیے نا 10 بیٹے، 10 بیٹے دے دیے۔ وہ اپنے ان بیٹوں کو لے کر کے پھر کنویں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک پتھر کی چٹان تھی جو کنویں کے منہ پر رکھ دی گئی تھی، جب وہ پتھر کی چٹان ٹوٹی تو پھر زمزم کا کنواں دکھائی دیا۔ یہ وہ کنواں تھا جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، اس جگہ پر یہ کنواں بنایا گیا تھا، اور پھر زمانہ گزرا، کسی وجہ سے اس کو پاٹ دیا گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کنویں کو تلاش کیا، اور پھر جب کنویں کو تلاش کر لیا گیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مکے والوں کی پانی کی تکلیف ختم ہو گئی۔ آج زمزم کا کنواں ہے، چھوٹا سا ہے، کوئی بہت بڑا نہیں اور بہت گہرا بھی نہیں، لیکن 1 منٹ میں 8,000 لیٹر سے زیادہ پانی کنویں سے نکالا جاتا ہے، اور 24 گھنٹہ نکالا جاتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی پانی نکالنا بند نہیں ہوتا۔ گھر جانا تو تھوڑا حساب کرنا کہ 1 گھنٹے کے 60 منٹ اور 24 گھنٹے کے کتنے ہوں گے؟ ارے حساب آتا کہ نہیں آتا؟ گھر جا کے حساب کر لینا۔ 24 گھنٹے میں کتنے لاکھ لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دن نکالے دوسرے دن بند، 24 گھنٹہ موٹر پانی واٹر پمپ چلتا رہتا ہے، اور 1 منٹ میں 8,000 لیٹر سے زیادہ زمزم اس کنویں سے نکالا جاتا ہے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوا۔ میں نے الحمدللہ دیکھا ہے بہت قریب سے، کنویں کی ایسے منڈیر پہ ہاتھ رکھ کر کے ایسے جھانک کر کے دیکھا ہے، پانی ایسے لرزتا ہوا دکھتا ہے لیکن نیچے نہیں ہوتا، پانی کی سطح جہاں رہتی ہے وہیں رہتی ہے۔ اب جب کنواں مل گیا
تو عبد المطلب کو کسی نے یاد دلایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خواب میں کسی نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ 10 بیٹے دے گا اور وہ جوان ہو جائیں گے اور پھر تم کنواں تلاش کرو گے اور زمزم کا کنواں مل جائے گا تو ایک بیٹے کو تم اللہ کے نام پر قربان کرو گے. آنکھ کھل گئی نا. آدمی بہت اچھا خواب دیکھے تو بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور بہت ڈراؤنا دیکھے تو بھی آنکھ کھل جاتی ہے. خواب دیکھا آنکھ کھل گئی اور زمانہ ہوا جو منت مانی تھی وہ یاد آ گئی. صبح ہوئی، انہوں نے سب بیٹوں کے نام چٹھی پر لکھے اور چٹھی ڈالی اور قرآن اندازی کی. ایک چٹھی اس میں سے نکالی. جب ایک چٹھی نکلی تو اس میں عبداللہ کا نام تھا. یہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبد المطلب کے اور سب سے زیادہ محبوب تھے. عبد المطلب کے بہت منہ لگے ہوئے تھے اور عبد المطلب کو اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ تعلق خاطر اور سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے تھی. جب عبداللہ کا نام نکلا تو ان کے بھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے نا. تیاری کر لی کہ میں اللہ کے نام پر عبداللہ کو ذبح کروں گا. اب یہ بات چرچے میں آ گئی، پورے مکے میں اس کا شور ہو گیا کہ عبد المطلب نے ایسی ایسی نظر مانی تھی، منت مانی تھی اور اب اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور قرآن اندازی کی تو اس میں عبداللہ کا نام نکلا. عبداللہ کے ننیال کے لوگ آ گئے، بولے ہم لوگ ذبح نہیں ہونے دیں گے. عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی منت پوری کروں گا اور عبداللہ کے ماموں اور ننیال کے لوگ کہنے لگے ہم نہیں کرنے دیں گے. مکے کے دوسرے سردار بھی آ گئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ایسا نہیں ہوگا. مکے کے لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے. عبد المطلب اڑ گئے کہ نہیں، میں اپنی منت پوری کروں گا. اب کیا ہوگا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں قبیلے میں ایک کاہنہ ہے، اس سے چل کے مشورہ کرتے. اب وہ جگہ مکے سے 200-250 کلومیٹر دور. یہ مکے کے ذمہ دار عبد المطلب اور دیگر سب لوگ وہاں پہنچے اور اس کاہنہ کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے اس بات کا تذکرہ کیا. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کیا ہوتی؟ تو بولے 10 اونٹ. بولے ٹھیک ہے، عبداللہ کا نام ایک چٹھی پر لکھو، دوسری چٹھی پر 10 اونٹ، دونوں چٹھی ڈالو، پھر چٹھی نکالو. اگر عبداللہ کا نام والی چٹھی نکلے تو دوسری چٹھی 10 اونٹ بڑھا کر کے 20 اونٹ والی چٹھی اور عبداللہ کی چٹھی ساتھ میں ڈالو، پھر نکالو. اگر عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی تو پھر 30 اونٹ والی چٹھی بناؤ اور ایسے ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاؤ، بڑھاتے بڑھاتے جب تک کہ اونٹ والی چٹھی نہ نکلے وہاں تک 10-10 اونٹ بڑھاتے رہو. اب پہلی مرتبہ چٹھی ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا. 20 اونٹ کے ساتھ چٹھی ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا. 30 اونٹ کے ساتھ چٹھی ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا. 40 50 60 70 80 90 عبداللہ کا نام نکلے. جب 100 اونٹ کی چٹھی اور عبداللہ کی چٹھی ڈالی گئی تو 100 اونٹ والی چٹھی نکلی. شور ہو گیا کہ چلو عبداللہ کی جان بچی. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں پھر چٹھی ڈالوں گا. پھر 100 اونٹ والی چٹھی اور عبداللہ والی چٹھی ڈالی گئی اور چٹھی نکالی گئی تو 100 اونٹ والی چٹھی پھر نکلی.
عبد المطلب نے کہا کہ 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ اور چٹھی ڈالوں گا۔ تیسری مرتبہ چٹھی ڈالی، 100 اونٹ اور عبداللہ، پھر چٹھی نکالی تو پھر 100 اونٹوں والی چٹھی نکلی۔ تب جا کر کے عبد المطلب کو اطمینان ہوا اور آئے مکہ مکرمہ، اور پھر اپنی منت پوری کرنے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے، ان علماء کرام نے پڑھی ہوگی، شاید آپ کے لیے نئی ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے جب دینے کا فیصلہ کیا تو پہلے امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیسے کیسے امتحان لیا گیا، اور ان امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کامیابی حاصل کی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ صافات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے متعلق خواب دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب دیکھا ہوں کہ میں تم کو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کیا کہتے ہو تم؟ اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ پورا واقعہ میں کئی گھنٹے کی بات ہو جائے گی، اس میں چلیں گے تو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، امتحان ہوا، اس میں ان کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد عبد المطلب کا امتحان ہوا، منت مانگی کہ اگر 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے اور میرے 10 تو بازو بن کر کے زمزم کا کنواں تلاش کرنے میں، کھودنے میں میرے مددگار رہے، اور زمزم کا کنواں مل گیا تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں۔ معمولی آزمائش نہیں ہے۔ ایک تو حضرت اسماعیل کی قربانی تھی، اور ایک حضور کے والد حضرت عبداللہ کی قربانی تھی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں ایسے 2 لوگوں کا بیٹا ہوں جن کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ حضرت اسماعیل کی بھی قربانی تھی، اور ادھر بیٹے آپ کے والد عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی بھی قربانی تھی۔ اور تیسری آزمائش حضرت آمنہ کی تھی۔ جب عبداللہ بچ گئے، ذبح نہیں ہوئے، عمر 16-17 سال کی تھی، یہ ہوا کہ اب ان کا رشتہ کر دیا جائے۔ تو عبد المطلب مدینے کے رہنے والے تھے، قبیلے بنو نجار کے۔ عبد المطلب کا ننیال بھی وہیں مدینے کا تھا۔ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر مدینہ منورہ گئے، اور وہاں قبیلے بنو زہرہ کی ایک بچی حضرت آمنہ، جو صورت اور سیرت کے اندر اپنا انتخاب تھی، حضرت عبداللہ سے رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت آمنہ رخصت ہو کر کے مکہ مکرمہ آ گئی۔ حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی، اور حضرت آمنہ کی عمر 2 سال کم، 15 سال کی عمر۔ اب جب نکاح ہو گیا، خاندانی ذمہ داری آئی، تو عبد المطلب نے ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا، تو عبداللہ کو ساتھ میں لگا دیا کہ تم بھی جاؤ، کچھ سامان یہاں سے لے جاؤ، ملک شام میں فروخت کرنا، اور وہاں سے کچھ سامان لے کر کے آنا، اسے
مکے میں فروخت کرنا، اور اگر کچھ رقم بچ جائے تو آتے ہوئے مدینہ سے کھجوریں لیتے آنا۔ اب یہ ملک شام کے لیے حضرت عبداللہ نکلے، ملک شام گئے، تجارت کیے، سامان بیچا، وہاں سے سامان خریدا اور واپس آنے لگے۔ راستے میں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی، تیز بخار اور مسلسل بخار رہا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جب مدینے سے مکہ سے ملک شام جانے لگے تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اللہ کا اپنا ایک فیصلہ تھا، وہ نافذ ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ حضرت عبداللہ کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آ کر کھڑی تھی۔ ان کو تسلی دیتے ہوئے حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ گھبراؤ مت، ہمت رکھو، میں جلدی ہی آ جاؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو جس طرح ابھی تم مجھے رخصت کر رہی ہو دروازے پر کھڑے ہو کر کے، اسی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر میرا استقبال بھی کرنا۔ تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ حضرت آمنہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں، جب تم آؤ گے تو میں اسی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کروں گی۔ آتے ہوئے طبیعت خراب ہوئی تو حضرت عبداللہ ان کو جو ہے سسرال قبیلے بنو زہرہ اور ننیحال بنو نجار کے لوگوں نے روک لیا کہ یہ سفر کے لائق نہیں ہو، طبیعت بہت خراب ہے، رک جاؤ، روک لیا۔ یہ پورا قافلہ ملک شام سے سامان خرید کر کے لایا، مدینہ منورہ سے کھجوریں خریدی، اور مکے میں شور ہو گیا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ سارے لوگوں نے قافلے کے استقبال کی تیاری کر لی۔ قافلہ مکہ آیا، قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھر گئے، سب کا استقبال ہوا۔ حضرت آمنہ دروازے پر کھڑی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن خبر یہ آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ رک گئے۔ ظاہر بات ہے اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی جو آج ہے۔ قافلہ آیا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، حضرت عبداللہ اپنے گھر نہیں آئے۔ قافلے والوں سے تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں رک گئے ہیں، اور رکنے کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب۔ عبد المطلب نے جب حضرت آمنہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے فوراً یہاں سے کچھ لوگوں کو مدینہ روانہ کیا کہ عبداللہ کو لے کر کے آؤ۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم پڑا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین ہو گئی۔ یہ خبر لے کر وہ لوگ واپس مکہ مکرمہ آئے کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی۔ حضرت آمنہ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ کیا بیتی ہوگی ان کے دل پر وہی جانتی۔ حضور ماں کے شکم مبارک میں تھے، ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں تھی، باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا لیا۔ حضرت آمنہ کا ایسا امتحان ہوا،
ظاہر بات ہے جب اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے تو امتحان لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کتنی قابلیت ہے، کتنی صلاحیت ہے، اور جب آزمائش میں کامیابی مل جاتی ہے تو پھر انعام بھی تو ویسے ہی بڑا ملتا ہے نا۔ کہ 3 لوگوں کو آزمایا گیا اور اس طرح آزمایا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر یہ انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کیا۔ 3 لوگوں کا امتحان ہوا، آزمائش اور بڑی آزمائش۔ حضور جب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے تو حضرت آمنہ خواب دیکھا کرتی تھی، اور خواب میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کی تعبیر بھی تعبیر جاننے والوں نے بتائی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میری گود سے ایک نور نکلا، روشنی پھوٹی جس سے پورا عالم روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی کہ اولاد پیدا ہوگی، اور ایسی اولاد ہوگی جس کا نام پوری دنیا میں گونجے گا، اور جس کا نام پوری دنیا احترام کے ساتھ لے گی، اور جس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کا نور عام کر دے گا۔ لوگوں نے تعبیر دی۔ حضور نے فرمایا انا رؤیا امی آمنہ التی رأت، کہ میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ التی رأت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ نے اس دوران جب آپ شکم مبارک میں تھے عجیب و غریب خوابات دیکھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے رات کا آخر حصہ تھا، سحری کا وقت، تہجد کا وقت، آپ صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو دنیا میں کوہرام مچا، کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے۔ میں کسریٰ کا محل دیکھ کے آیا ہوں، اور ٹوٹے ہوئے کنگورے بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، پارسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ اسے مسلسل روشن رکھتے تھے، 1000 سال تک وہ آگ برابر جلتی رہی۔ حضور پیدا ہوئے وہ آگ بجھ گئی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا جو کبھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان پر سرخ ستارہ، تو جن کو معلوم تھا یہودی، انہوں نے اپنی کتاب توریت میں یہ علامت اور یہ نشانی پڑھی تھی کہ اب نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف قاصد بھیج دیے کہ دیکھو کس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ پورے مدینہ میں، اطراف میں، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، اور اسی طرح جو ہے خیبر ہے، یہ سارے علاقوں میں چھان بین کی گئی کس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ معلوم پڑا کہ یہاں ولادت کسی کی نہیں ہونے والی ہے، کہیں اگر حمل ہے بھی تو ابھی مہینوں بعد ولادت ہوگی۔ تحقیق کرتے 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 انہیں پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں مکے کے سردار عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ
ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے معلوم کیا کہ بچے کا باپ ہے یا نہیں، معلوم پڑا کہ بچے کا باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور علامات اور نشانیاں جو توریت میں تھی، جب اس کو انہوں نے دیکھ کر اس سے مطابقت کرنی شروع کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس گھر میں ولادت نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد آپ کی سیرت کے جو واقعات ہیں، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، اور پھر آپ کو نبوت کا ملنا، اور اس کے بعد کے حالات، ایک لمبی تاریخ ہے، لمبا سیرت کا حصہ ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، زمانہ چاہیے اس طول داستاں کے لیے۔ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سیرت کا، اور مکی زندگی میں نے کئی قسطوں میں بیان کی تھی۔ لوگوں کا تقاضا ہے کہ اب مدنی زندگی باقی ہے، جو حضور کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ جمعیت علماء کی طرف سے منعقد ہونے والے اگلے پروگراموں میں باہمی مشورے سے، سیرت کمیٹی کے مشورے سے، انشاءاللہ حضور کی مدنی زندگی بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔